السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کل سندھ کے ایک شہر میں ایک عجیب اور غریب انداز میں جو گستاخی کی گئی اور جس شخص کی گستاخی کی گئی، یقیناً یہ پاکستان اور اس پاکستان کی بنیاد رکھنے والوں کا جو نظریہ تھا، آج وہ نظریہ دفن ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کو بنانے کا مقصد بھی ایک ہی تھا کہ یہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہوگی، اور اسلامی اور فلاحی ریاست یہ تب کہلائے گی جب اس اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام اسلام کو اصل معنوں میں اور اسلام کو اصل چہرے میں اور اسلام کو اصل لفظوں میں امت تک پہنچانے کا جو ذریعہ تھے، ان لوگوں کی عزت اور تقدس جب تک قائم اور دائم رہے گی تب تک یہ ملک اسلامی ریاست کے نام پر یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے اندر حیدرآباد جو سندھ کا ایک شہر ہے، اس کے اندر خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو بدترین گستاخی کی گئی، یہ پاکستان کے اندر گستاخیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ کبھی تو دیکھا جائے تو یہ گستاخی گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے شروع ہو کر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی تک یہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہے اور دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ جس شخص کے بارے میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کے لیے سرور کونین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں کی۔ اس شخص کے لیے ایمان کا سوال کیا گیا کہ اے رب لم یزال، اگر دنیا کے اندر اسلام کی ترقی کا جو راز ہے، پوری دنیا پر اسلامی سلطنت قائم رکھنے کا جو راز ہے، جو ذریعہ ہے، وہ عمر بن الخطاب ہے۔ حضور نے یہ دعائیں کی تھی اور اللہ نے قبول کی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا کوئی حقدار ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن آج دنیا کے نقشے پر قائم ایک پاکستان کے نام سے موسوم ایک ریاست، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر اس شخصیت کی عزت اور ناموس آج وہ بھی داؤ پہ لگ گئی جس شخص سے شیطان بدبخت دشمن بھی ڈرتا تھا، لیکن آج اس شخص کی عزت پر حملہ آور ہونے والا شیطان کئی گنا اپنے اصلی شیطان پہ باری ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کے اندر یہ گستاخیوں کا سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اور دیکھیں کہ یہ گستاخیاں کون کر رہا ہے۔ اسلام تو نام ہی حضور کے عزت اور عظمت کا اور صحابہ کی عزت اور عظمت کا ہے۔ اگر حضور اور اس کے صحابہ کی عزت اور ناموس برقرار رہے گی تو اسلام اپنے اصل معنوں میں برقرار رہے گا۔ جس ملک کے اندر اسلام کا نام صرف اپنے مفاد کے خاطر محفوظ ہو، وہاں پر پھر اسلام نہیں بلکہ اپنے مفاد کا نام قائم رہتا ہے۔ میرے دوستو، دیکھا جائے تو گزشتہ سالوں سے یہ گستاخیاں شروع ہے، ان کے خلاف کوئی بھی قانون اپنے حرکت میں نہیں آتا، کوئی بھی قانون اپنا اصل چہرہ، قانون کا جو مضبوط اور جو آئین کا جو سب سے مضبوط دروازہ ہے وہ نہیں کھلتا، تاکہ ان دشمنوں کا، ان گستاخوں کا یہ منہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ بہت خوش قسمتی کی بات تھی اور اہلیان اسلام نے سکھ کا سانس لیا کہ جب پچھلے سال پاکستان کی قومی اسمبلی سے دفاع صحابہ و اہل بیت کے نام سے قانون سازی کی گئی، اور بہت خوشی کی بات تھی کہ پوری
اسمبلی کے سیشن نے متفقہ طور پر اس آئین اور قانون کو پاس کیا اور پورے پاکستان کے مسلمان اس بات پہ بہت ہی خوش تھے کہ آج کے بعد پاکستان کی سرزمین پر صحابہ اور حضور کے عزت کے خلاف بھونکنے والے شیطانی کتوں کو ہمیشہ کے لیے لگام ڈالے جائے گی۔ یہ صرف چند لوگوں کا خواب نہیں بلکہ پاکستان کی دھرتی پر رہنے والے ہر مسلمان کا یہی خواب تھا، اور وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر دیکھنے کے لیے اپنے دن بدن اپنے حقیقی معنی یعنی خواب کی تعبیر کو دیکھنے کے لیے وہ ترس رہا تھا کہ وہ دن کب آئے گا کہ گستاخوں کو لگام ڈالی جائے گی۔ لیکن جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل پاس ہوا، اپنے آخری مرحلے میں یہ بل داخل ہوا اور صدر پاکستان کے پاس گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ صدر پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ صحابہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ جب آیا تو صدر نے اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یعنی صحابہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اس بل کو پاس ہونے نہیں دیا۔ کاش اگر آج یہ بل صدر پاکستان نے پاس کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گستاخ کو گستاخی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر گستاخ گستاخی کرتا تو فوراً پاکستان کا آئین اور قانون حرکت میں آ کر دفاع صحابہ و اہل بیت جو آئین اور قانون کا حصہ بن جاتا، وہی آئین اور قانون اس کا پیچھا کرتا، اس کا رخ کرتا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا منہ گستاخی کرنے سے بند کیا جاتا۔ کاش اگر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جانے والا صدر پاکستان عارف علوی بھی اس فیصلے پر اپنا دستخط کرتا تو آج صحابہ کی عزت اور ناموس کو قائم رکھنے میں جو اہم کردار ہوتا وہ صدر پاکستان کا نام بھی اس میں یاد رکھا جاتا۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی جمہور ریاست کا صدر اسلام کے رکھوالوں یعنی محافظین اسلام اور اس سرزمین اور اس دھرتی پہ سب سے بلند اور سب سے عظیم رہنما، جس کو رب کی طرف سے بھی رضامندی کا سرٹیفکیٹ، جس کو رب کی طرف سے بھی جنت کی بشارت ملی ہو، ایسی شخصیات کی ناموس قائم نہیں ہے۔ کاش آج صدر عارف علوی اس بات پہ کس طرح مطمئن ہوگا اپنے اس فیصلے پہ کہ وہ گستاخی کا نام سن کر، گستاخی کی خبر سن کر وہ کس طرح چین سے ہوگا، وہ کس طرح اس کا ایمان مطمئن ہوگا کہ دیکھو صحابہ کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر تھوڑا سا واقعہ بھی کوئی کسی مذہب کے خلاف پیش آتا ہے تو صدر سے لے کر نیچے عہدے تک ہر ایک آدمی کی زبان سے اس کے خلاف جتنے بھی مذمت ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر درپیش ہوا، صحابہ کی عزت کو داؤ پر لگایا گیا، لیکن کسی بھی بڑے آئینی عہدے کے رکھوالے کے زبان سے یہ لفظ جاری نہیں ہوا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ جب بھی اس قومی اسمبلی تک پہنچانے والے لوگ آپ کے در پہ حاضری لگائیں، آپ سے ووٹ کی بھیک مانگے، تو خدا را ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں، ان کے ایمان کو اچھی طرح سے جانچ لیں، ان کے ایمان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ کس فیلڈ کے رکھوالے لوگ ہیں۔ کیا ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کر کل یہ اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، یا صرف اپنے مفاد کے لیے، یا صرف اپنے چند پیسوں کے لیے یہ ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگائیں گے؟ تو خدا را ایسے لوگوں کو پہچانے جو اسلام کے بھی دشمن ہے، جو پاکستان کے بھی دشمن ہے، جو ہمارے بھی دشمن ہے۔ میرے دوستو اگر دیکھیں صحابہ کی گستاخی کون کرتے ہیں؟ مسلمان تو اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتے، پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو سرعام صحابہ کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں؟ میرے دوستو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو
یہ جو پاکستان ہے اس کی مخالفت کون کرتا ہے، اس پہ حملہ آور کون ہوتا ہے، اس کی سلامتی پر اگر حملہ کرتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص پاکستان کا دشمن ہی ہوگا جو اس پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ تو میرے دوستو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ پر کون حملہ کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کون کرتا ہے؟ وہی شخص کرتا ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، اور صحابہ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو اگر دیکھیں تو صحابہ کا جو دشمن ہے وہ کافر ہے، وہ ایک مرتد انسان ہوگا جو صحابہ کی گستاخی کرے گا۔ تو کاش اگر آج پاکستان کے اندر دفاع صحابہ اہل بیت اپنا آئینی اور قانونی شکل و صورت اختیار کر لیتا تو کاش عارف علوی صاحب آج امیر المومنین کی شان میں ایسی بدترین گستاخی نہ ہوتی۔ میرے دوستو ان لوگوں کو پہچانو، خدا را ان لوگوں کی اصلیت کو پہچانو، ہمارے اس درد کو سنو، ان لوگوں کی اصلیت کو پہچانو کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، آج جب اس بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، جو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اپنا اسلام بھول جاتے ہیں اور اپنے سارے فیصلے اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ خدا را ووٹ دینے سے پہلے سوچو، 1000 مرتبہ سوچو کہ میرا یہ ایک ووٹ کیا قیامت کے دن میرے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گا یا میرے لیے حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا؟ کیا یہ ایک ووٹ اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا یا اسلام دشمنی کا ذریعہ بنے گا؟ خدا را سوچو سوچو، 1000 مرتبہ سوچو۔ اور یہ جتنے بھی گستاخ ہیں، اگر ان کی زبانوں کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تو اس سرزمین پر ایسے بیٹے آج بھی موجود ہیں جو اپنی عزت، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کی دھرتی پہ ان عظیم رہنماؤں، ان صحابہ کی عزتوں کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو صحابہ کے دشمن ہے اگر کل ووٹ مانگنے آپ کے پاس آئے تو ان کو ووٹ کی بجائے اپنے جوتے ان کے سروں پہ رسید کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے ووٹ اسلام کے نام پہ لیا تھا اور فیصلے اسلام کے خلاف کرتے۔ کاش اگر آج عارف علوی بھی یہ ایک عظیم اسلام کے لیے عظیم فیصلہ کرتا تو تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا اور ہمیشہ کے لیے اس کا جب نام لیا جاتا تو ایک بڑے منصب اور بہت عزت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام کے لیے جو عظیم فیصلہ، حضور کے عزت کے لیے جو اس نے فیصلہ دیا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو بہت عزت اور احترام سے لیا جاتا۔ کاش اگر آج عارف علوی بھی اس فیصلے کو دیتے اور اس فیصلے کو اپنی آئینی شکل اختیار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے تو ہمیشہ کے لیے اس کا نام بھی عزت اور احترام کے لیے لیا جاتا۔ لیکن ہمیشہ کے لیے عارف علوی کا جب بھی نام آئے گا تو یہ تاریخ میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن کر سامنے آئے گا، کیونکہ اس نے حضور کے صحابہ کی عزت اور ناموس کا جب حتمی فیصلہ آیا تو حضور کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہو کر حضور کی دشمنی اور حضور کے صحابہ کی دشمنی کا فیصلہ دیا اور یہ ثابت کیا کہ میں اسلام کا رکھوالا نہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں کا رکھوالا ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن بھی یہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ حضور کے صحابہ کا سامنا کرے گا اور محشر کے دن یہ ذلت اور رسوائی کی حالت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔